बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन ख़बर, बल्कि शॉकिंग न्यूज़ है, दिल हिला देने वाली, शशदर कर देने वाली ख़बर है। सोच रहा हूँ कि उस पर यकीन करूँ या ना करूँ, क्योंकि एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान में हुआ है कि दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ जो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे मुमलिकत खुदादाद में हो रहा है। और बार बार सोचना पड़ रहा है कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका एक दस्तूर है, जिसका एक आइन है, जिसकी एक अदलिया है और जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको कहते हैं। क्या यह वही मुल्क है? क्या ये वही हमारा वतन है जिसमें आइन की इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बेतौकीर किया जा रहा है, अदलिया को बेतौकीर किया जा रहा है, दस्तूर को बेतौकीर किया जा रहा है। और पहले तो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया, उसकी बेहुरमती की गई। 10,000 सियासी कैदियों को भी छोड़ दें, सबको छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की जमात है, उसको भी छोड़ दें, उसके रहनुमाओं को छोड़ दें, मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है उसको भी छोड़ दें, हमारे साथ जो कुछ हुआ इसको भी छोड़ दें। मुकदमात दर्ज हो गए, कत्ल हो गए, दहशतगर्दी के मुकदमात, वारंट इशू, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जेलें भरी पड़ी हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद अगला जो मरहला आया, जजेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद वकला, वो जो बार एसोसिएशन वकला की बेहुरमती हो गई, फिर मीडिया बैन कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम खामोश रहे और कोई नहीं बोला। और हर कोई खामोश रहा कि ये आग मेरे घर तक तो नहीं पहुंची, ये आग तो आप तक पहुंची है। कोई जल रहा है तो जलने दें, ए जले, बी जले, सी जले, डी जले, जलने दें, ये आग हमारे तक नहीं पहुंची। लेकिन अब एक और काम हुआ है, दुनिया की तारीख़ में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने भी नहीं सुना होगा। एक ख़बर आई, एक ट्वीट मैंने देखा, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट। वो एक दफ़ा मैंने पढ़ा, मुझे यकीन नहीं आया, दूसरी दफ़ा पढ़ा, तीसरी दफ़ा पढ़ा। जब मैंने देखा कि वाकई डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ख़ुद हैं, उनका ये अपना अकाउंट है और वेरीफाइड अकाउंट है, ये वही है जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, चारा नहीं था कि मैं उसको दुरुस्त तस्लीम करूं। और इतना बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में हुआ है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया, उन्होंने ट्वीट करके और अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहा कि मैंने ना तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए हैं और ना ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी बिल पर दस्तखत किए हैं। और मैंने अपने स्टाफ को ये कहा, बार बार कहा कि इसको वापस भेज दें, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा और इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। बार बार स्टाफ से कहा और कहते हैं कि मैं मुतमईन हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कल ये ख़बरें चलीं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं, वो भी मंजूर हो गया है, और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया है और सदर अलवी साहब ने कर दिया है। ये ख़बरें चलीं और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पहला शिकार भी हो गए, वज़ीर ख़ारजा साबिक, और इमरान खान साहब उसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया जेल में ही। और आज जब सदर अलवी साहब, इतवार का दिन, मैंने कहा कि हफ्ते के दिन, कल ये हफ्ते का रोज़ था और हफ्ते के रोज़ ये जारी किया गया कि जनाब बिल मंजूर हो गए। तो आज संडे के रोज़ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब शायद सारी रात कोशिश करते रहे होंगे कि जनाब इसको वापस लिया जाए, ये दस्तखत मैंने नहीं किए, इससे मैं एग्री नहीं करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बिल आखिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनको ट्वीट पे आके बताना पड़ा कि उनके साथ फ्रॉड किया गया है, उनके साथ धोखा दिया गया है और उनके स्टाफ ने धोखा किया है। और उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात की और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी कि इस कानून के तहत जो भी मुतासर होगा मैं उनसे एडवांस माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं पूछता हूँ तमाम अपने दोस्तों से, वकला एसोसिएशन से, बार एसोसिएशन से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, तमाम ऑनरेबल जजेस, तमाम वकला एसोसिएशंस, तमाम मीडिया, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है? क्या हम एक बनाना रिपब्लिक से भी बदतर हो गए हैं? क्या पाकिस्तान का दस्तूर इस कदर उसको बेतौकीर किया जा रहा है, जहाँ पे सदर ममलिकत महफूज नहीं, जहाँ पे वज़ीर आज़म महफूज नहीं,
باقی وزیروں کو مشیروں کو ان کو تو چھوڑ دیں, میڈیا پرسنز کو بھی چھوڑ دیں. ہم تو خیر کسی باغ کی وہ کیا کہتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کھائیں گے. بلکہ آج ایک اور ٹویٹ بھی میں نے دیکھا, ہمارے ثناء بھائی ہیں ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب ہو رہا ہے ایک کیا جا رہا ہے کہ اسپیشل کمپلینٹ کے ذریعے وہ وارنٹس ایشو کیے جائیں گے, اور اس میں میں ہوں. انہوں نے صرف میرا تذکرہ کیا لیکن اس میں میں نہیں ہوں, اس میں ڈاکٹر معید بھی ہیں, اس میں شاہین صاحبائی بھی ہیں, اس میں وجاہت سعید خان بھی ہیں, اس میں میں بھی ہوں. تو جناب یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ ہم بغاوت پہ اکسا رہے ہیں. ہم ایک سادہ سے پاکستانی ہیں اور اول و آخر پاکستانی ہیں, اور بغاوت کا تو ہم نے آج تک کسی ایک چونٹی کو نہیں مارا. ایک چونٹی کی بھی ہم اتنی ہی اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں. تو انسانیت تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اصل میں یہ ہے بغاوت, اصل میں یہ ہے فراڈ جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. آسما شرازی صاحب کا ٹویٹ دیکھا, انہوں نے کہا واٹس گوئنگ آن. تو میرا ان سے بھی یہی کہا ہے کہ اب صرف یہ نہ کریں میری بہن, واٹس گوئنگ آن نہیں بلکہ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے. کیا یہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا اس پاکستان میں یہ سب کچھ جائز ہے؟ کیا کسی جمہوری مہذب ملک میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے؟ ایک ایک کر کے ہماری تمام آئینی اور قانونی آزادیاں, شہری آزادیاں, ہمارے سول رائٹس جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم کیے جا رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک بنا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ خوف و ہراس ہے. سیاسی مخالفین کے ساتھ چلیں وہ تو ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں, کاروبار بند کیے جا رہے ہیں, اور لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو میرا خیال ہے کہ وکلا تنظیموں کو, وکلا ایسوسیشنز کو, آنریبل ججز کو, سب کو جاگ جانا چاہیے اور اس پاکستان کو ہمیں بچانا چاہیے جہاں پہ ایک دستور ہے. اگر خدا نخواستہ یہ میرا خیال ہے, میرا خیال نہیں بلکہ سارے اتفاق کریں گے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ملک میں ماشاء اللہ نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ سے بدتر صورتحال ہے. ملک میں آئین کو معطل نہیں کیا گیا لیکن آئین مکمل طور پہ معطل ہے. ملک میں جمہوری آزادیاں, بنیادی انسانی حقوق, سب کچھ پامال کر دیا گیا ہے. لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے. اور یہ نگراں حکومت کے دور میں ہو رہا ہے. نگراں حکومت جس کا کام ہی صرف الیکشن کروانا ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلے کرنے ہیں, امور مملکت کو آگے لے کے چلنا ہے, صرف اتنا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا رہا ہے ہمارے سامنے ہے. تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز کے ساتھ جو ان کے ساتھ بغاوت کی گئی ہے, جو ان کی حکم عدولی کی گئی ہے, جو ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے, کیا اس کا نوٹس لیا جائے گا اور اس کا نوٹس کون لے گا؟ میرا خیال ہے کہ جاگ جانا چاہیے سب کو, اور مزید اس سے حالات بدتر ہی ہوں گے. مسئلہ صرف ایک ہی ہے, مسئلہ ایک ہے کہ الیکشن کے تحت پاکستان میں منتخب حکومت نے آنا ہے اور اس منتخب حکومت کو روکنا ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کو کیسے روکا جائے انتخابات سے, اور انتخابات کو ڈیلے کروانا ہے. اور سارے کے سارے یہ پولیٹیکل پلیئرز, شہباز شریف صاحب لندن روانہ ہو چکے ہیں, اور وہ بھی اور ان کی ٹیم بھی, اور نواز شریف صاحب کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اس کا تصور تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اسی لیے شاید 4 میگا اسکینڈل جو ہیں ان کی FIA تحقیقات کر رہا ہے, اور وہ چاروں اسکینڈل جو ہیں ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, ایک کا تعلق وزارت خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے ہے, ایک کا تعلق شہباز شریف صاحب اور پنجاب کی حکومت سے ہے, سستا آٹا. اور یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں اور باقی سمجھدار ہیں لوگ. اسی لیے شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ کیسے آیا ہے, ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے. تو وہ نکل گئے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں وہ جلد واپس آئیں گے. اور کیونکہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا اور ان کی واپسی نہیں ہو سکی. شہباز شریف صاحب البتہ لندن جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں. اور صدر مملکت کا میں بار بار کہوں گا, صدر مملکت کا یہ ٹویٹ جو ہے اور صدر مملکت کی یہ بے بسی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اتنا بے بس ہے کہ وہ ٹویٹ کے ذریعے بتا رہا ہے پاکستان کی قوم کو, دنیا کو بتا رہا ہے. دنیا عالم میں اس وقت کیا میسج گیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹویٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, ان کے ساتھ ایک غیر آئینی اقدام کر دیا گیا ہے, آئین کو ایوان صدر میں پامال کیا گیا ہے.
یہ ہے اصل میں مسائل، بجائے اس کے کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ 10,000 سیاسی قیدی پہلے ہی جیلوں میں ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی ایک اپوزیشن PTI وہ سب کی سب اس کی مین مرکزی قیادت سے لے کے دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت جیلوں میں ہے۔ شہید اشرف شریف قتل کر دیے گئے، عمران ریاض خان 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے وہ مسنگ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں۔ میڈیا مکمل طور پہ بین ہے، سینسرشپ ہے، اور باقی جو باہر میں ہوں، باقی 4 اور لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا انتقام ہے اور کون سا جرم ہے جو ہم نے کیا ہے۔ ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین سپریم ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، سپریمیسی آف لا، سپریمیسی آف جوڈیشری، یہ ہونا چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جرائم ہیں، اور ان جرائم کی وجہ سے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور سب کو یعنی کہ رازق بن کے میڈیا میں جابس ختم کروائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے کبھی بھی کوئی بہتری یا اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کبھی بھی جو ریاستیں ہیں وہ فلاحی ریاستیں نہیں بنتی، ترقی یافتہ نہیں بنتی۔ یہ سب کچھ جب بند کمروں میں یہ سارا کچھ فراڈ کیے جائیں گے تو پھر یہ کچھ ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔